بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ میرا فاروقی کے آئیے آج اس سلسلے میں ان کا ایک کالم سنتے ہیں، علم کی ایسی فلم کی تیسی، یعنی ایسی تیسی۔ یہ کالم 3 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے محکمہ تعلیم کی تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پورے صوبے میں 2932 اسکول ایسے ہیں جو یا تو بند ہیں یا کاغذ پر قائم ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق بند اسکولوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اسکول جو اساتذہ کی عدم دستیابی، طلباء اور طالبات کی کمی اور مختلف سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے بند ہے۔ کاغذ پر قائم اسکول وہ ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور فرضی عملہ تنخواہ وصول کر رہا ہے، جس کے اعتبار سے ان اسکولوں میں 1154 لڑکوں کے، 1276 لڑکیوں کے اور جبکہ 10 اسکول مخلوط تعلیم کے ہیں۔ بند اور کاغذ پر قائم اسکولوں میں سب سے اونچا نمبر بیگم بے نظیر کے ضلع لاڑکانہ کا ہے، جہاں یہ تعداد 288 ہے۔ حیدرآباد، بدین مٹھی، سانگڑ، اوور کوٹ اور دادو میں ان اسکولوں کی تعداد 200 سے اوپر ہے۔ ٹھٹھا، میرپور، خاص کر جنگ آباد، شکارپور اور خیرپور میں بھی ان کی تعداد 100 سے اوپر ہے۔ کراچی خوش قسمت ہے جس کے 5 اضلاع میں جن کی مجموعی تعداد 112 ہے۔ ضلع مغرب میں ایسے اسکولوں کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 37 ہے۔ بیگم بے نظیر بھٹو کے حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ یہ خرابی میاں نواز شریف اور لیاقت جتوئی کے زمانے کی ہے، جی نہیں، یہ رپورٹ بیگم بے نظیر اور عبداللہ شاہ کے زمانے کی ہے، یعنی 1996 کی۔ بہرحال رپورٹ یہ بھی ہے کہ اب بھی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، یعنی اب بھی کاغذی ہے پہ راحت اس پہ کریں تصویر کا۔ ان اسکولوں میں بیشتر اور خاص طور پر اندرون واقع اسکول وہ ہیں جن کی عمارتوں میں علاقے کے باثر لوگوں نے اپنے اوطاق، استبل اور گودام بنا رکھے ہیں۔ بعد میں پولیس تھانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر ایک جانب علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد کے لیے فرض ہے، تو دوسری جانب علمی مراکز میں اوطاق، استبل اور گودام بنانا ہر وڈیرے کا فرض ہے۔ اور پولیس تھانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر عافیت منظور ہے تو اس سلسلے میں کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہوگا۔ اسی لیے تو شاعر ذوق نے کہا، ناب منظور ہے گن فیض کے اسباب، پناہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسکول بھی بنا، کیونکہ اسے معلوم تھا اسکول کا مطلب ہے پڑھنا، اور پڑھنے کا مطلب ہے پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب۔ تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ صوبے میں 9831 اسکول فوری طور پر مرمت طلب ہیں، جن میں 1000 سے اوپر کی حالت خطرناک ہے۔ 10,000 سے زیادہ اسکول کی عمارت سے ہی محروم ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ان اسکولوں کی عمارتوں کے گرنے اور ان کے نیچے دب کر بچوں کے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ بہتر ہوگا کہ مرمت طلب اسکولوں کو بھی بالکل مہدم کر کے ان کی چھتوں کے نیچے علم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی چھت گرنے کی صورت میں ان کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ کر لیا جائے۔ ایک انگریزی کے روزنامے میں علم کے بارے میں یہ بھیانک رپورٹ پڑھ کے میں خون کے آنسو بہانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ روزنامہ امت میں ایک اور خبر نظر سے گزری جس سے ذوف اتنا بڑھا کہ میں نے ٹھنڈی سانس سے بڑھتے ہوئے سوچ کر آنسو بہانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ جس ملک میں فلم اپنی زبوحالی اور قسم پرسی کے دور سے گزر رہی ہو، وہاں علم کو کون پوچھے گا۔ خبر یہ ہے کہ لاہور میں پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید یار محمد بادشاہ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ اگر اس نے فلم انڈسٹری کے مسائل 15 اپریل تک حل نہ کیے تو انڈسٹری بند کر دی جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خس کم جہاں پاک، انہوں نے کہا ہے کہ اب فلمی صنعت مزید زندہ رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہذا حکومت اسے طاقت کے انجیکشن وغیرہ لگائے۔ انہوں نے کہا کہ فلم ٹریڈ سے وابستہ ہزاروں افراد کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ آخری بات خطرناک ہے، یعنی اجیرن والی بات۔ ملازم رکھنے والے کو اجیر اور ملازمت کرنے والے کو اجیر کہتے ہیں۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ فلم انڈسٹری میں اجیر کی مؤنث کو اجیرن کہتے ہوں۔
گویا فلم انڈسٹری سے وابستہ ہزاروں اجیر اب اجیرن بننے کی نوبت پر پہنچ گئے ہیں۔ خیر، فلموں میں تو ایسی الٹی گنگا بہتی ہی رہتی ہے کہ مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ گویا اب تک اجیر کی شریک حیات اجیرن ہوتی تھی، اور اب بیچارے اجیر کی خود اپنی حیات اجیرن ہو گئی ہے، یعنی ہیرو سے ہیروئن ہو گیا ہے۔ معاشیات میں رسد اور طلب کا اصول انتہائی اہم اصول ہے۔ جس چیز کی جتنی طلب ہوگی اتنی اس کی رسد کا بھی انتظام ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ کچھ دنوں پہلے کراچی شہر میں ہر 5ویں عمارت چائے خانے اور ہر 6ویں عمارت سنیما گھروں کی ہوتی تھی۔ ایرانی ہوٹل، مالباری ہوٹل، اس طرح کے زرداری سنیما گھر اور باری سنیما گھر وغیرہ۔ لیکن بازار کی طلب یعنی مارکیٹ ڈیمانڈ بدلی تو ان میں سے بیشتر ہوٹل اور سنیما گھر ٹوٹ کر تجارتی مراکز بن گئے، بلکہ اب تو صحیح معنوں میں سنیما گھر وہی رہ گئے ہیں جہاں فلم نہیں بلکہ فلموں کے ٹوٹے چلائے جاتے ہیں۔ فلم انڈسٹری کی یار مبشرہ سے ہم یہی کہیں گے کہ یار آپ کن جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور ڈش کے دور میں سنیما کی اہمیت روز بروز کمی ہوتی جائے گی۔ یہ طلب اور رسد کا اصول ہے۔ آپ فلم انڈسٹری بند کرنے کی تنقید کس کو دے رہے ہیں؟ حکومت کو؟ تو حکومتوں کا مزاج تو ہمیشہ ہی سے ایک طرح کا رہتا ہے۔ آپ نے اورنگزیب کی طرف سے منسوب و فرضی قصہ تو سنا ہوگا کہ ایک بار اس نے مخرب الاخلاق ہونے کے باعث موسیقی پر پابندی لگا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے بالا خانے سے سڑک کا دورہ کر رہا تھا تو اسے دیکھا کہ کچھ لوگ سیاہ کپڑا پہنے اپنا سینہ پیٹتے اور سر پر خاک ڈالتے ہوئے کاندھے پر ایک جنازہ لیے جا رہے ہیں۔ جنازے کا غیر معمولی جلوس دیکھ کر اورنگزیب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ موسیقاروں کا لیڈر پیش ہوا، اس نے کہا علی جان یہ موسیقی کا جنازہ ہے۔ اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے کہا جتنا گہرا ممکن ہو اسے دفن کر دینا تاکہ یہ پھر باہر نہ آ سکے۔ لہذا اکثریتی آبادی کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے حکومت نے فلم کو نچلی ترجیح لو پرائرٹی پر رکھ دیا ہے، تو وہ بھی یار نور شاہ سے کہے گی کہ جو کچھ کل کرنا ہے آج کر لو، اور جو آج کرنا ہے ابھی کر لو، یعنی 15 اپریل تک کبھی انتظار کیوں؟ یہ نیک کام 15 مارچ تک کر ڈالو تاکہ اجیر بھی کوئی دھندا اور دیکھیں اور اجیرنے بھی۔ آخر یہ گڈن ہینڈ شیک اور ڈاؤن سائزنگ والی کاٹ چھاٹ کے بعد مختلف محکموں سے نکلے ہوئے لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں۔ آپ کے تھوڑے سے اجیر اور اجیرن اور صحیح۔ مشہور شاعر انشاءاللہ خان نشاء نے لکھنؤ میں اپنے حریف شاعر مصطفی کا مذاق اڑانے کے لیے مصطفی اور مصطفن کے نام سے گڑیوں کا سوانگ نکالا تھا۔ اس میں لکھنؤ کے چند شہدے ہاتھیوں پر بیٹھے اور اپنے ہاتھوں میں ایک ایک گڑیا اور گڈا لیے انہیں لڑاتے ہوئے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ سوانگ نیا نایا ہے کیا ہی یہ چرخے کون، لڑتے ہوئے آئے ہیں مصطفی اور مصطفن۔ آپ لوگ بھی تو اجیر اور اجیرن کا سوانگ نکلوا دیجئے، آخر گلیوں میں بندر اور بھالو والے بھی کچھ نہ کچھ کما ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح فلم انڈسٹری والے بھی یہ کہنے لگیں گے کہ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر۔ کالم آپ نے سنا ان کی ایسی فلم کی تیسی، یعنی ایسی تیسی۔ شاہ فاروق صاحب کا کالم 3 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔